ایک زمانے میں ایلڈوریا کی پرفتن سلطنت میں اسابیلا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ معزز شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو ان کی خیرخواہی، حکمت اور جادوئی دائرے سے گہرے تعلق کے لیے مشہور تھی۔ شہزادی ایزابیلا ایک مہربان دل، تابناک خوبصورتی اور غیر متزلزل روح کی مالک تھی۔ چھوٹی عمر سے ایزابیلا کو بادشاہی کے طریقے، تاریخ، سفارتکاری اور عدالت کے پیچیدہ کام سکھائے جاتے تھے۔ اسے جادو کے قدیم فن میں بھی تربیت دی گئی تھی، جیسا کہ ایلڈوریا انسانوں اور جادوئی مخلوقات کے ہم آہنگ بقائے باہمی پر ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ جیسے جیسے ایزابیلا بڑی ہوئی، اس کے والدین کنگ فریڈرک اور ملکہ سیرافینا نے اس کی صلاحیت کو پہچان لیا اور اسے حکمرانی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے اس کے تجسس کو پروان چڑھایا اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بادشاہی کی وسیع زمینوں کو تلاش کرے، اس کے لوگوں اور جادوئی مخلوقات سے یکساں جوڑے۔ ایک منحوس دن، جب ایزابیلا قلعے کے آس پاس کے جادوئی جنگل میں گہرائی میں داخل ہوئی تو وہ ایک زخمی تنگاوالا سے ٹھوکر کھا گئی۔ مخلوق کا ایک بار سنہری سین داغدار ہو گیا تھا اور اس کی روح مدھم لگ رہی تھی۔ ہمدردی سے متاثر، ایزابیلا نرمی سے تنگاوالا کے قریب پہنچی، اس کی آواز گرمجوشی اور ہمدردی سے بھری ہوئی تھی۔ پیاری مخلوق، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ایزابیلا نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں تشویش سے بھر گئیں۔ تنگاوالا، جسے سیلسٹیا کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنا تھکا ہوا سر اٹھا کر سرگوشی میں بولا، سیاہ جادوگر نے ہماری قسم پر لعنت بھیجی ہے۔ وہ ایلڈوریا کو ابدی اندھیرے میں ڈال کر ہمارے جادو کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اپنی پیاری بادشاہی کو ایسے خوفناک انجام سے بچانے کے لیے پرعزم، ایزابیلا نے اس لعنت کو توڑنے کا عزم کیا۔ اس نے حکیم بابا کی رہنمائی حاصل کرنے کی جستجو کا آغاز کیا، ایک قدیم ہستی جس کے پاس جادو اور پیشنگوئی کا بے پناہ علم تھا۔ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ سر سیڈرک نامی ایک دلیر نائٹ اور ارورا نام کی ایک شرارتی لیکن ہوشیار پری ایزابیلا نے غدار خطوں کے ذریعے گھنے جنگلوں میں گھومنے پھرنے، بلند و بالا پہاڑوں کو بڑھاتے ہوئے اور غدار دریاؤں کو عبور کیا۔ ایک خطرناک سفر کے بعد تینوں آخر کار حکیم بابا کے گھر پہنچ گئے۔ بابا، ایزابیلا کی بہادری اور ایلڈوریا کی حفاظت کی اس کی حقیقی خواہش سے متاثر ہو کر اسے قدیم حکمت سے نوازا اور اسے ایک جادوئی تعویذ عطا کیا۔ تعویذ میں شہزادی کے جادو کو وسعت دینے اور اس کی تلاش میں رہنمائی فراہم کرنے کی طاقت تھی۔ بابا کی تعلیمات سے بااختیار ہو کر اور تعویذ سے لیس ہو کر ایزابیلا ایلڈوریا واپس آئی، اس کا دل امید سے بھر گیا۔ اس نے سیاہ جادوگر کے خلاف ایک مائکاوی جنگ میں اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے بادشاہی کے جادو چلانے والوں کو، انسانی اور صوفیانہ مخلوق دونوں کو اکٹھا کیا۔ میدان جنگ میں ایزابیلا کی موجودگی نے اس کے اتحادیوں میں حوصلے کو بھڑکا دیا۔ ہر ترانے کے ساتھ اس کا جادو مضبوط ہوتا گیا اور اس کا تعویذ چمکتا ہوا چمکتا ان تاریک قوتوں کو دور کرتا جو زمین پر طاری تھیں۔ جیسے ہی اچھائی اور برائی کے درمیان تصادم ہوا، ایزابیلا کا سامنا سیاہ جادوگر سے ہوا، اس کی آنکھیں عزم سے چمک رہی تھیں۔ جنگ شدید تھی، لیکن اس کے غیر متزلزل عزم اور اس کے اتحادیوں کی حمایت کے ساتھ ایزابیلا فاتح بن کر ابھری۔ اس نے ڈارک سورسرر کو پکڑ لیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ایلڈوریا اس کے جادوئی باشندوں کو مزید نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایزابیلا کی فتح کی خبر پوری مملکت میں پھیل گئی اور اس کا نام بہادری اور لچک کا مترادف بن گیا۔ اس نے تنگاوالا کے سین کو اس کی سابقہ شان میں بحال کیا، اس کے اندر جادو کو زندہ کیا اور ایلڈوریا کی جادوئی مخلوق کو شفا بخشی۔ شہزادی ایزابیلا کے سفر نے اسے ایک نوجوان شاہی سے ایک عقلمند اور ہمدرد حکمران میں بدل دیا۔ وہ تخت پر چڑھ گئی جس نے ایلڈوریا کو فضل، انصاف پسندی اور انسانی اور جادوئی دائروں دونوں کے لیے گہری تزئین کے ساتھ آگے بڑھایا۔ اس کے دور حکومت میں
بادشاہی پروان چڑھی اور اس کے لوگوں اور صوفیانہ باشندوں کے درمیان رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا۔ شہزادی ایزابیلا کی میراث زندہ رہی، محبت، اتحاد اور ایک شہزادی کے اٹل جذبے کا ثبوت، جس کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا جس نے اس جادو کی حفاظت کی، جس نے ان کی دنیا کی تعریف کی۔